العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمؤمنین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو آلہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس وقت ہم میدان بدر جہاں پہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ لڑی گئی تھی، الحمدللہ اس وقت ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ جنگ بدر کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاتا چلوں، اس کا پیچھے سے پس منظر دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 13 سال تک کوئی جنگ نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اثنا کے اندر موجود تھے کہ لکم دینکم ولی دین، کافروں کا دین ان کے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ لیکن یہ چونکہ کافر ہجرت کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ آ کے بھی تنگ کرتے، کہیں آپ ایسے واقعات دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ چرا کر لے جاتے، اور یہاں تک کہ راستے کے اندر اگر انہیں معلوم ہوتا کہ کوئی مسلمان ہے تو وہ اسے شہید بھی کر دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک جیسا وقت ہمیشہ نہیں رکھتا۔ قرآن پاک کی آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی جہاد کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذین للذین یقتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یعنی جن سے لڑائی کی جاتی ہے مسلمان، ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ مسلمان مظلوم ہے اور خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم لوگوں سے لڑتے ہیں۔ جب اس طرح کی آیتیں نازل ہونا شروع ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑے بڑے مجاہدین یعنی حضرت علی، مولا علی کے ساتھ ساتھ امیر حمزہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان جیسے مجاہدوں نے اسلام کے اندر انٹری کر لی تو اب مسلمان اس اثنا کے اندر تھے، اس طاق کے اندر تھے کہ اب ہمیں کب موقع ملتا ہے۔ اسی دوران تھوڑا سا پس منظر سمجھے، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مصلحت اور ایک ہوتی ہے بزدلی۔ کافروں نے مسلمانوں کی مصلحت کو ان کی بزدلی سمجھ لیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ ابو سفیان نامی شخص جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، وہ مکہ سے شام کی طرف ایک بڑا قافلہ لے کر جا رہے تھے اور وہ واپسی مدینے کے رستے سے ہو کے گزرنے والے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے مشورے سے اس قافلے کو روکنے کی کوشش کی۔ جب ابو سفیان چونکہ بہت ذہین آدمی تھے، انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے ایک بندے کو پہلے مکہ روانہ کر دیا اور اس نے مکے والوں کو بتایا کہ تم یہاں پہ آرام کی زندگی گزار رہے ہو، وہاں مسلمان ہمارا قافلہ لوٹنے کے در پر ہیں۔ جب مکے والوں کو یہ بات پتہ چلی تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے کافروں نے مل کے ایک پوری فوج تشکیل کری، اور ابو سفیان اتنا ہوشیار نکلا کہ اس نے کیا کیا کہ پیچھے سمندر کے رستے سے اپنا رستہ ہی چینج کر لیا، اپنے قافلے کو محفوظ کرتا ہوا آگے نکل گیا۔ جب اس کو یہ بات پتہ چلی کہ میرا قافلہ محفوظ ہو گیا، اس نے پھر ایک قاصد مکے بھیجا، کہا کہ اب میرا قافلہ محفوظ ہے، اب جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں۔ مسلمان یہاں سے مدینے سے نکل گئے تھے۔ اب چونکہ مسلمان جنگ کے ارادے سے اولاً تو نکلے ہی نہیں تھے اور وہاں سے کافر جنگ کی تیاری کر کے آ گئے تھے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام معاملات کی خبر ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ قافلہ تو ہم سے بچ کے چلے گیا، لیکن وہ 1000 کا لشکر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو صحابہ کرام چونکہ ان کے ظلم و ستم سے ویسے پریشان تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ صرف ہمیں آرڈر کریں، ہم آپ کے خاطر لڑنے کو تیار ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے مشورہ کیا، واقعہ بہت لمبا ہے، میں آپ لوگوں کو مختصر اور چیدہ واقعات بتاتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ 1300 صحابہ کرام، 313 صحابہ کرام، وہ 313 صحابہ کرام بدر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس سے بیچ میں ایک مختصراً میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، یہ بچے کو دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر آ رہے تھے تو حضرت سعد کے بھائی چھوٹے حضرت عمیر ابن ابی وقاص وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد کرنے لگے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ لے کے چلیں۔ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ حضرت سعد کی عمر بمشکل 14-15 سال تھی۔ اب ان کے چھوٹے بھائی آپ دیکھیں کتنے چھوٹے ہوں گے، لیکن ان کے اندر جذبہ دیکھیں کتنا تھا۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی چلوں گا۔ حضور نے کہا بیٹا بھی تمہاری عمر بہت چھوٹی ہے، تمہارا بھائی آ رہا ہے نا، تمہیں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ رونے لگی، کہنے لگے آپ میرے بھائی کو لے کے جاتے ہیں، مجھے کیوں نہیں لے کے جاتے؟ حضور نے فرمایا تم ابھی چھوٹے ہو۔ تو حضرت عمیر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے بھائی سے میری کشتی لڑا دے، ہم دونوں بھائی کشتی لڑتے ہیں۔
جو بھائی جیتے آپ اس کو لے کر جانا۔ اب حضرت سعد تو کیونکہ سلیکٹ ہو گئے تھے، اب کشتی لڑنے سے پہلے دونوں پہلوان آپس میں گلے ملتے ہیں، تو حضرت عمیر اپنے بھائی سے جب گلے لگے تو اس کو کان میں کہنے لگے کہ حضرت سعد کو کہنے لگے کہ اے سعد، رسول اللہ نے تجھے تو سلیکٹ کر لیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہار نہیں جاتا، تو بھی تو میرا بھائی ہے، تاکہ اس بہانے میں بھی سلیکٹ ہو جاؤں۔ میں آپ کو صرف مسلمانوں کے جذبہ بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کو جہاد کا کتنا جذبہ تھا۔ الغرض مختصر یہ کہ 313 صحابہ کرام اس زمین پر آ گئے۔ بدر کا دن 17 رمضان المبارک، مسلمان روزے کی حالت میں۔ آج دیکھ لیں سورج کتنی تپش برسا رہا ہے، اس زمانے میں جب یہ بلڈنگز وغیرہ نہیں ہوتی تھی، صرف پہاڑ تھے، اس وقت یہ کتنی زمین گرم ہوگی۔ مسلمان روزے کی حالت میں یہاں پر آ گئے۔ حفیظ جالندری فرماتے ہیں کہ نہت 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے ہیں میدان میں محمد کی قیادت میں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہاں پر آئے تو یہاں پہ جو کافر تھے، مکہ کے جو قریش تھے، وہ پہلے سے یہاں موجود تھے۔ انہوں نے یہاں پر آنے کے بعد کنویں جو یہاں پر موجود تھے ان پہ قبضہ کر لیا، جو ہموار زمین تھی ان پہ قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کے نصیب میں ریتیلی زمین ہی آ گئی۔ اب وہ ریت، اتنی گرمی، مسلمان روزے کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ہمیں ڈر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو نہ جائے، اور حدیث کے اندر الفاظ ملتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ جو 313 ہے نا میرے مسلمان، یہ میری کل محنت ہے، یہ سب کے سب میں یہاں لے آیا ہوں، اگر آج یہ شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک کوئی نام لینے والا تیرا موجود نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، یہاں پر بارش ہو گئی، اور مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرڈر دیا کہ آپ لوگ حوض بنا لیں۔ چونکہ یہاں پر کافر پہلے سے موجود تھے، ان کے کنویں جو پانی کے بھرے ہوئے تھے ان میں کیچڑ جمع ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس میدان بدر میں آئے، اور میدان بدر میں آ کے بتاتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی۔ آپ نے نشان لگا کے بتایا کہ کل یہاں ابو جہل مرے گا، کل یہاں عتبہ مرے گا، کل یہاں شیبہ مرے گا۔ حضرت انس، اس حدیث کے راوی حضرت انس فرماتے ہیں اگلے دن سب لڑائی لڑ رہے تھے اور میں لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کافر کا جہاں نشان لگایا، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم وہ کافر وہیں آ کے مرا، نہ اس سے 1 انچ ادھر ہوا نہ 1 انچ ادھر ہوا۔ الغرض مختصر یہ کہ دوسرا دن آ گیا، جنگ شروع ہو گئی۔ ابو جہل نے عتبہ، شیبہ اور ولید کو سب سے پہلے میدان میں بھیجا۔ یہاں سے جب انصار صحابہ کو بھیجا تو وہ مغروریت میں کہنے لگے ہمارے مقابلے کے بھیجو، ہمارے نزدیک ہاشمی بھیجو، قریشی بھیجو۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو کھڑا کیا؟ امیر حمزہ کو کھڑا کیا، حضرت عبادہ کو کھڑا کیا، اور تیسرے کون کھڑے ہوئے؟ مولا علی کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو عبادہ کیونکہ ایک بزرگ صحابی تھے، ان کا کافر بھاری ہوا۔ جب حضرت علی نے دیکھا تو حضرت علی نے اپنے والے کو تو فوراً مارا، ساتھ میں عبادہ والے کو بھی مارا، اور حضرت عبادہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے دشمنوں کو کاٹ آیا ہوں اور آپ کے غلاموں کو بچا آیا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ دیواریں ہلنے لگتی ہے اور فرش ہانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ الغرض مختصر یہ کہ جنگ شروع ہو گئی۔ اس میں بہت سارے طویل واقعات ہیں، ابھی چونکہ دھوپ کی شدت ہے تو میں آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں۔ اس قوم کا جو سب سے بڑا فرعون ہے ابو جہل، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے 2 بھائی حضرت معاذ اور حضرت معوذ کے ذریعے اس کو واصل جہنم کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس رات جہاں پہ خیمہ لگایا گیا تھا، بتاتے ہیں کہ وہ اس طرف تھا۔ یہ مسجد بعد میں بنی ہے، پہلے یہاں پہ پرانی مسجد ہوا کرتی تھی، وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ لگایا گیا۔ جب 70 کفار کو واصل جہنم کیا گیا، 70 کو پکڑ لیا گیا، باقی جو تھے وہ ڈر کے بھاگ گئے۔ جن 70 کفار کو واصل جہنم کیا گیا، وہ آگے وہ کنواں ہے، اس کے اندر ان کی لاشوں کو پھینکا گیا۔ وہاں جانے کا علماء کرام منع کرتے ہیں کیونکہ ان پہ اللہ کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اور جہاں اللہ کا عذاب ہو اس جگہ سے جلدی گزر جانے کا حکم ہے۔ وہاں پہ ان کافروں کو پھینکا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھونپڑی مبارک جہاں بنائی گئی تھی وہ یہ جگہ تھی، اور یہ وہ میدان تھا جہاں پہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ مفہوم اس طریقے سے کہ ہم نے بدر والے دن مسلمانوں کی مدد کی جبکہ وہ کمزور تھے۔
ان تمام باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کا دیکھ لیں مسلمان اتنے تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کا کیا حال ہے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو جہاد سے دور کیا جا رہا ہے. خدا را ان جگہوں پر آئیں تو اپنے بچوں کو یہاں سے جانے کے بعد یہ پیغام دیں کہ جس طرح کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اللہ نے ہم پہ یہ فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہم پہ جہاد بھی فرض کیا گیا ہے. آج ہمارے بچوں کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے. بے شک اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں، لیکن اسلام امن کا درس جب دیتا ہے جب مکہ فتح ہو جاتا ہے. اگر اسلام صرف امن کا درس دیتا تو اتنے غزوات میں حضور خود بنفس نفیس خود شامل نہ ہوتے. تو بخدا را ایک مخصوص سازش یہودی لوبی، عیسائی لوبی کے ذریعے ہمارے نصابوں سے جہاد کے چیپٹروں کو ختم کیا جا رہا ہے. ہمارے بچے صرف یوٹیوب اور فیس بک کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں. بخدا اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیمات دیں، ان کو جہاد کا سبق دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہاں آنا، ان باتوں کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اگر دوران گفتگو کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جس پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو تو اس سے ہم سب توبہ کرتے ہیں اور ایک تجدید ایمان کے طور پہ کلمہ طیبہ کو مکمل کرتے ہیں. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین. یہ پیچھے وضو خانہ بنا ہوا ہے، یہاں پہ آپ لوگ وضو کریں، اندر نماز پڑھیں، ٹھیک ہے. اور بسیں یہیں پہ کھڑی ہوئی ہیں، آپ لوگوں کے پاس 20 منٹ ہے، آرام سے وضو کر کے نماز پڑھ کے آپ لوگ پھر یہیں پر